میں راولپنڈی سے ہوں اور حال ہی میں موت کے کنویں سے باہر نکلا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کر رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ اس کنویں میں گرنے سے محفوظ رہیں اور اب میری طرح نقصان نہ اٹھائیں۔ ایک بھائی کی وال سے یہ کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ چند سال قبل کاروبار میں خسارے کی وجہ سے تقریباً 40 لاکھ کا نقصان ہو گیا اور میں مقروض ہو گیا۔ اس دلدل سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی کنارہ ہاتھ نہ آ سکا۔ آخر تنگ آ کے میں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک کاروباری دوست نے بتایا فلاں شخص کے پاس ویزے آئے ہوئے ہیں، اس سے ملاقات کرو۔ معلوم ہوا کمبوڈیا کے ویزے ہیں اور ٹیلی کام کمپنی کی جاب ہوگی اور تنخواہ بھی لاکھوں میں۔ اس شخص نے ہر طرح سے تسلی دی، میں نے پیمنٹ کر دی اور ایک ہفتے کے اندر ویزا اور ٹکٹ بھی آ گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچا تو ایجنٹ کی کال آ گئی کہ آپ انتظار کریں، آپ کو ہمارا نمائندہ کلیئر کروائے گا۔ میں نے کہا جب ڈاکومنٹس پورے ہیں تو پھر ایسا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مسئلہ بنے۔ خیر ہمارا گروپ چیک ان کے لیے گیا تو امیگریشن کے دوران ایک بندے نے روک لیا کہ آپ لوگ سارے سائٹ پہ ہو جائیں۔ ابھی وہ ہمارے پاسپورٹ چیک کر ہی رہا تھا کہ ایک دوسرے شخص نے آ کے کہا کہ ان کو میں دیکھتا ہوں، آپ جائیں۔ اس شخص نے ہمیں لاؤنج میں بھیجا اور کہا آپ کلیئر ہیں، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ہم کمبوڈیا پہنچے تو ایئرپورٹ سے نکلتے ہی وہاں موجود ایجنٹ آیا ہوا تھا جس نے ہم سے ہمارے پاسپورٹ لے لیے اور ہمیں اپنی رہائش پر لے گیا۔ یہ ایک کمپاؤنڈ نما عمارت تھی جس میں کئی کمرے تھے اور ہر کمرے میں 25 لڑکے ٹھونسے ہوئے تھے جو کئی ماہ سے وہاں قید تھے۔ یہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے۔ یہ فراڈی ایجنٹ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کمبوڈیا میں ان کے ایجنٹ موجود ہیں اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان سے بندے منگوا کے ان کو آگے اسکیم کمپنیوں میں بیچ دیتے ہیں۔ چونکہ میں مقروض تھا، ادھار لے کے یہاں تک پہنچا تھا تو واپسی میرے لیے موت کے برابر تھی۔ چنانچہ فیصلہ کیا کہ واپس جانے کے بجائے حالات کی سختی کو برداشت کروں گا۔ رات چڑھتی تو مختلف کمپنیوں کی گاڑیاں آتی، انسانی منڈی سج جاتی اور بولی لگا کے لڑکوں کو بیچا جاتا۔ مجھے $2000 میں ایک کمپنی کو بیچا گیا۔ یہ کمپنی 18 گھنٹے مجھ سے کام لیتی، ڈانٹ ڈپٹ، گالم گلوچ، دماغی ٹارچر، جسمانی تشدد، الیکٹرک شاک، اس کے علاوہ 3 ماہ میں میری ہمت جواب دے گی۔ آخر یہ کمپنی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور واپس پاکستان آنا چاہا۔ جب پاکستان میں اپنے ایجنٹ سے بات کی تو اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ کمبوڈین ایجنٹ سے بات کی تو اس نے $3500 کے تاوان کا مطالبہ رکھ دیا۔ بالآخر پاکستان میں اپنے کزنز اور دوستوں کو حالات بتائے، منت اللہ کیا خدا ان کا بھلا کرے کہ انہوں نے مل جل کر تاوان کی رقم جمع کی، تب جا کے اس اذیت سے مجھے رہائی ملی۔ مجھے پاسپورٹ واپس ملا اور میں ٹکٹ کروا کے واپس پاکستان آ گیا۔ شاید کوئی شخص میری کہانی پڑھ کے موت کے اس اندھے کنویں میں گرنے سے بچ جائے۔